آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی الیکشن کا پہلا مرحلہ میرپور ڈویژن میں 3 اضلاع کے 13 حلقوں میں پولنگ جاری۔ ووٹنگ کا عمل 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گا۔ ضلع میرپور 4، بھمبر 3 اور کوٹلی کی 6 نشستوں پر کانٹے کا مقابلہ۔ 14,01,439 ووٹر حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ LA9 کوٹلی 2 میں نکیال پولنگ سٹیشن پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ورکرز میں تصادم، 1 شہری زخمی۔ پولنگ کے کچھ دیر معطل رہنے کے بعد بحال۔ کھوئی رٹا سید پور میں نون لیگ اور IPP کے کارکنوں میں جھگڑے کے بعد بند پولنگ دوبارہ شروع۔ کمشنر میرپور ڈویژن اور راجہ طاہر ممتاز خان کا مختلف پولنگ سٹیشنز کا دورہ، انتخابی عمل اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ قانون ساز اسمبلی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں 2 اگست کو مظفر آباد ڈویژن اور مہاجرین کی سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی۔ تیسرے مرحلے میں 10 اگست کو پونچھ ڈویژن کی 11 نشستوں پر الیکشن ہوگا۔ کشمیری اپنے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں تو باہر نکلیں اور تیر پر مہر لگائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا آصفہ بھٹو زرداری کے ساتھ میرپور کے عوام کے لیے ویڈیو پیغام۔ کہا، پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کرائے۔ پیپلز پارٹی سینٹرل سیکریٹریٹ اسلام آباد میں کشمیر الیکشن مانیٹرنگ سیل قائم۔ بے ضابطگی کی صورت میں متعلقہ اداروں سے فوری رابطہ کیا جائے گا۔ سینیٹر شیری رحمان، ندیم افضل چند، شہلا رضا، شرجیل میمن اور سعید غنی مانیٹرنگ سیل میں موجود۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کا آزاد کشمیر الیکشن سے پہلے دھاندلی کا الزام۔ کوٹلی کے حلقہ LA10 میں الیکشن روکنے کا مطالبہ۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ کوٹلی میں پریزائڈنگ افسر اور پٹواری پیپلز پارٹی کے امیدوار چودھری یاسین کے گھر میں پولنگ بیگز میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور اور چیف الیکشن کمشنر تحقیقات کرائیں، تفتیش کی جائے کہ ملزموں نے مزید کہاں کہاں دھاندلی کی واردات کی۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق کوٹلی میں الیکشن کمیشن نے فوری ایکشن لیا۔ پولنگ سٹیشن پہنچنے کے بجائے نجی رہائش گاہ جانے پر 2 پریزائڈنگ افسر گرفتار۔ ملزموں کو معطل کر کے پولنگ بیگز تحویل میں لے لیے۔ متعلقہ پولنگ سٹیشنز پر نئے پریزائڈنگ افسر تعینات کر دیے۔ شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری ہیں۔ نون لیگ جان بوجھ کر آزاد کشمیر کا انتخابی عمل متنازع بنا رہی ہے۔ ہم الیکشن کمیشن کو اپنی شکایات دے رہے ہیں۔ سینیٹر شیری رحمان نے رانا ثناءاللہ کے بیان کے رد عمل میں کہا، LA12 میں مسلح افراد کے داخلے کی اطلاعات تشویشناک ہیں۔ نون لیگ اوچھے ہتھ کنڈوں سے عوامی مینڈیٹ نہیں چھین سکتی۔ PTI صدر کے گھر سے بیگ نکلا اور الزام پیپلز پارٹی پر ڈال دیا گیا۔ گالم گلوچ کا بازار گرم ہے، کوشش کر رہے ہیں الیکشن غیر متنازع رہے۔ ترجمان پیپلز پارٹی ندیم افضل چند نے کہا، رانا ثناءاللہ کے دھاندلی کے الزامات بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہیں۔ وفاقی حکومت کسی بھی قسم کی مداخلت سے گریز کرے۔ نون لیگ کی قیادت کو آزاد کشمیر سے محبت ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا، نون لیگ عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ مریم نواز نے قلیل مدت میں پنجاب میں مثالی ترقیاتی کام کرائے، سب پنجاب کی ترقی کی گواہی دے رہے ہیں۔ نواز شریف کے دور میں ملک میں تمام بڑے منصوبے لگے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ملک کو بحران سے نکالا۔ پاکستان آج معاشی طور پر مستحکم ہو رہا ہے۔ بھارتی دھونس اور دھمکی، بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ قانونی حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش حقائق کو نہیں تبدیل کر سکتی۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ کے بیان پر خواجہ آصف کا سخت رد عمل۔ ایکس پر پوسٹ کی، غیر ذمہ دارانہ بیانات کو قطعی طور پر مسترد کرتے ہیں۔ ایسے بیانات بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کر سکتے ہیں، نہ ہی علاقائی امن و استحکام یا معنی خیز مذاکرات میں معاونت فراہم کرتے ہیں۔ جموں کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ بھارت جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سہولت کار اور عدم استحکام کا ذمہ دار ہے۔ اسی طرح کی غیر ذمہ دارانہ بیان بازی انتہائی تشویشناک، جو خطے میں بین الریاستی تصادم کے خدشات کو بڑھا رہی ہے۔ پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ بیانات کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ راج ناتھ کا بیان جموں کشمیر تنازع سے متعلق حقائق کو مسخ کرتا ہے۔ بھارتی بیانات علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے خطرے میں ڈالنے کی دانستہ پالیسی کا مظہر ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر پر اپنے غیر قانونی قبضے سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔
بھارت خطے میں دہشت گردی کی سرپرستی اور داخلی عدم استحکام سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت کو پاکستان کی جوابی کارروائی کے عزم کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ امریکہ اور ایران مذاکرات کی بحالی کے لیے تیار، ثالث پاکستان اور قطر کو آگاہ کر دیا۔ مذاکرات جنیوا، دوحہ یا اسلام آباد میں ہو سکتے ہیں۔ العربیہ کے مطابق ایران نے پاکستان کو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت مذاکرات جاری رکھنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ایرانی حکام نے پاکستان کو بتایا مذاکرات معطل کیے تھے، دستبردار نہیں ہوئے، مذاکرات جہاں رکے تھے وہیں سے دوبارہ شروع ہوں گے۔ ایران نے پاکستان کو آگاہ کیا آبنۂ ہرمز میں نئی گزرگاہ کا قیام قبول نہیں۔ آبنۂ ہرمز کے بعد منجمد اثاثوں اور اس کے بعد جوہری مسئلے پر بات ہونی چاہیے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر مائک والٹز نے کہا صدر ٹرمپ نے سفارتی عمل کو ایک موقع فراہم کر دیا۔ گزشتہ چند دنوں میں عمان، ایران اور دیگر مذاکرات کار ہر سطح پر رابطے میں رہے۔ امریکہ اور ایران میں ڈیل کی نئی امید، عالمی منڈی میں خام تیل 8% سستا ہو گیا۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $88.39 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $82.72 کا ہو گیا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا $4106 فی اونس میں فروخت۔ چینی ساز کمپنی CXMT کے حصص کی ٹریڈنگ کا شاندار آغاز۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں مثبت رجحان۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 5878 پوائنٹس کا بڑا اضافہ۔ 100 انڈیکس میں 1,76,899 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ یمنی حوثیوں کے بحری جہازوں پر حملوں کے منفی اثرات، آبنائے باب المندب میں بحری آمد و رفت میں کمی۔ شپنگ ڈیٹا کمپنی کے مطابق گزشتہ روز صرف 11 جہاز باب المندب سے گزرے۔ کئی ماہ میں باب المندب سے گزرنے والے جہازوں کی یہ کم ترین تعداد ہے۔ فروری سے اب تک ایران جنگ میں 18 امریکی فوجی ہلاک، 624 زخمی ہوئے۔ پینٹاگون کے مطابق 7 جولائی کے بعد زخمی امریکی فوجیوں کی تعداد 207 ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران سے جنگ میں زخمی امریکی فوجیوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا۔ تنقید کے بعد پینٹاگون نے ایران جنگ میں جانی نقصانات کی رپورٹنگ کا طریقہ بدل دیا۔ ہلاکتوں کے اعداد و شمار اب 2 الگ ویب صفحات پر جاری کیے جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ میں امریکی اسلحہ ختم ہونے کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ امریکی صدر نے وال اسٹریٹ جرنل سے گفتگو میں کہا ہمارے پاس گولہ بارود اور ہتھیاروں کا ذخیرہ موجودہ ضروریات سے کہیں زیادہ ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ کے جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین نے وائٹ ہاؤس کو فضائی دفاع میں استعمال ہونے والے انٹرسیپٹر میزائلوں کے ذخائر میں کمی سے آگاہ کیا تھا۔ جنرل ڈین کین نے کہا تھا ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیوں سے امریکی فوج کے پاس موجود میزائلوں کے ذخائر خطرناک حد تک کم ہو جائیں گے۔ حزب اللہ جبر کے خلاف جدوجہد کی علامت، ایرانی سپریم لیڈر کی اسرائیل کے خلاف مزاحمتی تنظیم کی استقامت کی تعریف۔ مجتبی علی خامنئی کہتے ہیں کہ حزب اللہ جارحیت کے خلاف مضبوط چٹان ہے۔ ایران نے حزب اللہ کا دفاع اپنی اسٹریٹجک پالیسی کا حصہ بنا لیا۔ اسرائیل کے خلاف حزب اللہ دنیا کی آزاد اقوام کے لیے ولولہ انگیز پیغام بن گئی۔ لیبنان کی علاقائی سالمیت جنگ بندی معاہدے میں شامل کی جائے۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نعیم قاسم نے ایران کے ساتھ وفاداری کا خط لکھا تھا۔ اسٹیٹ بینک آج نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی زیر صدارت اجلاس جاری۔ آئندہ 6 ہفتے کے لیے شرح سود کا تعین کیا جائے گا۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی اور خام تیل کی عالمی منڈی میں تیزی کی وجہ سے موجودہ شرح سود برقرار رہنے کا امکان۔ پاکستان میں اس وقت شرح سود 11.5% ہے۔ رواں ہفتے کے دوران متعدد ممالک کے مرکزی بینک نئی شرح سود کا اعلان کریں گے۔ امریکہ، برطانیہ، جاپان اور دیگر ممالک شامل۔ انکم ٹیکس کے سالانہ گوشوارے آج سے طلب، سالانہ ریٹرن 30 ستمبر تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ FBR انکم ٹیکس ترمیمی آرڈیننس 2001 کے تحت جمع کرائے جانے والے گوشواروں کی تفصیلی جانچ پڑتال کا مجاز ہے۔ FBR کو مختلف ڈیٹا بیسز تک رسائی کے بعد ٹیکس دہندہ کی جائیداد، بینک اکاؤنٹس، کاروں، ٹریولنگ اور اخراجات کی مکمل معلومات کے اختیارات حاصل ہیں۔ خصوصی اسکیم کے تحت 30 لاکھ چھوٹے تاجروں کا رجسٹریشن کرانے کا امکان۔
ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक कत्ल का मुलजिम साद अब्बासी मजीद 7 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का मुलजिम को दोबारा 3 अगस्त को पेश करने का हुक्म। ATC जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने समाअत की। प्रोसिक्यूशन ने मुलजिम के 15 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। मुल्क में कहीं बादलों के डेरे, कहीं हब्स से बुरा हाल। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। डेरा गाजी खान और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान के नदी नालों में तूगियानी का खदशा। जलालपुर पीरवाला में 6 जमींदारा बंद टूट गए। दरियाए चनाब का सैलाबी पानी मौजा रपड़ी में दाखिल। बस्ती संधेला, बस्ती दरखान, बस्ती खंड, बस्ती आराई, बस्ती बलोच ज़ेर-ए-आब। मौजा नड़ोल की बस्ती कचपक, बस्ती बख्शा, छत्तेवाला और बस्ती शेख भी मुतासिर। सैलाबी पानी से फसलों को नुकसान, लोगों की नकल मकानी। कनकोट के करीब अन्नड़ नहर में 50 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब। पानी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। कालाबाग, चश्मा और तौंसा के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। PDMA के मुताबिक दरियाए चिनाब में खानकी, कादराबाद और तरेमू के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में सदनाई के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। वजीराबाद के नाला पलखो में ऊंचे दर्जे और नारोवाल के नाला बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब है।